آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے خوف کے متفرق احوال بتائیں گے۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کا متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور پڑھ رہے تھے، جب ترجمہ پر پہنچتے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہنے لگے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جاوے گے، یعنی قیامت کے دن، میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھ کر کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہی ہے، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارۃ بن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ترجمہ: جب پہنچنے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: پر پہنچے تو اس بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب ترجمہ ہے پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزر رہے ہیں۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سب ہی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں
ڈراتا ہوں اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ نکل ہو چہرہ پر گرتا ہے تو اللہ پاک اس کے چہرے پر آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھانوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو رد کر سکتا ہو وہ روئے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ محمد بن مقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچتی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے۔ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے لگی۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے، آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشہ سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔
ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کامیابی ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید بھی کبھی نہ چھوڑو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع کر دیتی ہے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کو سوا سب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ مجھ جیسے شخص میں کوئی ایسی نیکی تلاش کرے کہ وہ مجھے جنت میں ڈال دے۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور اس پر توفیق کرنے کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔